بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبوت کے 13ویں سال مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے مسجد بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا منظور نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ مل کر تعمیر کے کام میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر فرمائے، جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان کی تعمیر کا کام مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیمات کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جہاں مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے، اور یہ تعلیمات اپنی عورتوں تک بھی پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا اور اسی مرکز سے اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی سی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی ایک بڑی تعداد میں فقراء اور مساکین کے لیے ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ افراد تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ ان کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ یہ لوگ یہاں دین کی تعلیمات حاصل کرتے۔ تعلیم و تربیت کے بعد یہ لوگ اصحاب صفہ میں شامل ہوئے۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا اور کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے کہ سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ پکار دیا کرے، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قبول کی اور اس پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی۔ پھر انہوں نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ وہ یہ کلمات سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کروائیں اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت اپنے ہمراہ لائے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کرنے پر توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس اخوت، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انصار نے مہاجرین کی حیثیت مہمانوں کی سی نہ رہنے دی، بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصہ دار بنا لیا۔ اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ انصار کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے کھجوروں کے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے کہ آپ انہیں ہمارے اور مہاجرین کے مابین تقسیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار فرمایا تو انہوں نے یہ تجویز اختیار کی کہ مہاجرین یہاں محنت کریں اور حاصل ہونے والی پیداوار ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو۔ اس کے جواب میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا رستہ دکھا دیجئے۔ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا راستہ بتا دیا۔ چنانچہ یہ بازار چلے گئے، وہاں محنت مزدوری کی۔ واپسی پر ان کے پاس کچھ گھی اور پنیر تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی۔